لمبی لمبی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات یاد نہیں رہتی. جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی میاں بیوی کو ڈر لگتا ہے کہ ان کی طلاق ہو جائے گی تو ان کو کوئی لمبے چوڑے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ بدتمیزی چھوڑ دیں، ویسے تو یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ چھوڑیں کہ نہیں چھوڑیں، لیکن اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے غور کرے تو شاید کوئی بندہ بدتمیزی جاری رکھنا تو نہیں چاہتا. آپ میں سے ہے جس کا زندگی میں ایم ہو کہ بدتمیزی نہیں چھڑنی میں؟ ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. یہ انکانشیسلی بندہ اس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے کہ بدتمیزی کری جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ بدتمیزی نہیں ہے، وہ کری جا رہا ہے. تو بدتمیزی جو ہے وہ ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو طلاق کا پہلو ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو ایک محبت کا پہلو ہے وہ قطع کر دیتی ہے. بدتمیزی جو ہے وہ آرگنائزیشن سے انسان کو باہر نکلوا دیتی ہے. بدتمیزی جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات اندر کروا دیتی ہے. کافی ایریا کور ہوتا ہے کہ تصادم ہوگا، نشے کی بیماری جہاں ہوگی وہاں تصادم ہوگا. تو یہ ایک سمپل سی لاجک ہے. اور نشہ خراب موڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور تصادم سے کیا ہو رہا ہے؟ موڈ اچھا ہو رہا ہے، وہ مزید خراب ہو رہا ہے، وہ جلتی پہ تیل کا کام ہو رہا ہے. مریض نے بدتمیزی کی ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے، وہ جا کے 2 سوٹے اور لا لیندہ ہے، ان تسی تے جا کے کر بھی کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو پتہ ہے کہ چلو جا کے تو میں تھوڑا بہت چرچ پی لوں گا. تو فیملی والے تو یہ بھی نہیں کر سکتے. بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ان کو تو بالکل اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اس مقابلے میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً جو پرانا اولڈ سٹائل ہے کہ پریا پنچایت لگا لو، دونوں پارٹیوں کی شکایتیں سنو اور اس کے بعد نیا کراؤ کہ کون جھوٹا ہے کون سستا ہے، لیکن آج کل کون سچا ہے. لیکن آج کل ایسے نہیں ہوتا. کوئی میاں بیوی آئے ہیں، اپنی اپنی سٹوری سنا رہے ہیں، شادی ان کی ٹوٹنے کے قریب ہے اور وہ لمبی لمبی داستانیں سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ظلم و ستم کی داستانیں سنا رہے ہیں. آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ وہ داستانیں اٹھائیں، ایک رومال میں باندھیں اچھی طریقے سے اور باکس میں بند کر دیں، اور اب آپ ان سے بات کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طلاق نہ ہو. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اس سے ایڈی وڈی گل کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ وہی سفر ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ طلاق نہ ہو تو بدتمیزی چھوڑ دیں. تو پھر وہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہم تو بدتمیزی کرتے ہی نہیں. میں نے کہا چلے میں سمجھاتا ہوں. کیا نکتہ چینی کرتے؟ کیا طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو نکتہ چینی کریں؟ شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، آسمان کی طرف دیکھ کے نکتہ چینی کریں، زمین کی طرف دیکھ کے کریں، نکتہ چینی کریں. تو یہ ہے وہ چیز جو بدتمیزی کا ایک اہم جزو ہے. اور اگر نکتہ چینی کرتے رہیں اور پریکٹس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ توہین امیزی آ جاتی ہے. توہین امیزی یعنی تڑکا لگا دینا توہین. تو بدتمیزی آگے بڑھ گئی ہے. اور پھر دفاعیت کرنا، میں بڑا پاک باز، تم بہت غلط، اپنی صفائیاں، میں نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں، تم تو ہمیشہ. اور پھر سٹون والنگ، چپ کر جانا، چپ تان لینا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو مل کے ایک لفظ بدتمیزی کے انڈر آتی ہیں. یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی یہی کچھ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اداروں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ہماری پارلیمنٹ میں، دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں بھی ہو جاتا ہے. یہ ہمارا کوئی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے، کسی صنعت نگر کے گھرانے کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ ڈیفنس میں بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہوتا ہے. لندن میں بھی ہوتا ہے، ہاتھا پائیاں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان.